बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुद से खुदा तक, तन्हाई, उदासी और खला, इंसानों के इस सैल रवा, इस बेपनाह हजूम में हम सब अकेले हैं। इंसान को तन्हा पैदा किया गया है, इसे मरना भी अकेले ही है। तन्हाई नफ्स की ऐसी जबलत है जिससे बेपनाह खौफ खाता है। नफ्स खूब जानता है कि वो अकेला है। इस एहसास को, इस जज्बे को दबाने के लिए, इस तन्हाई से भागने के लिए वो महरक में, रिश्तों नातों में पनाह लेता है, हंसी मजाक करता है। ज़िंदगी को मसरूफ़ रखना उसका वाहिद मिशन है। ये किसी सूरत अकेला नहीं होना चाहता। कभी तन्हाई में खुद अपने साथ बैठने का तजर्बा करें, कुछ ना सोचें, कुछ ख्याल को अटेंड ना करें, बस बैठ जाएं। आप देखेंगे जिस्म में बेपनाह तनाव पैदा हो गया है, बेचैनी बढ़ रही है, वक्त गुजरना मुहाल हो रहा है। जो इंसान तन्हाई में अपने आप को साथ चंद लम्हे नहीं गुजार सकता, इसे एहसास हो जाना चाहिए कि वो कितनी बड़ी सोबत, बैड कंपनी में है। आंखें जहन का दरवाज़ा है। रात को सोते वक्त जब हम आंखें बंद कर लें तो सूली पर दुनिया को ख़त्म हो जाना चाहिए, मगर नफ्स इस कदर चालाक है कि आंख बंद होते दिमाग में एक दुनिया पैदा हो जाती है और हम इस पे मसरूफ़ हो जाते हैं। आंखें बंद करके ये सुकून, रिलैक्स होकर बैठ जाएं और मुशाहदा करें आपके अंदर क्या चल रहा है। गौर करें, जितना अंदर जाएंगे, जितना गहराई से अंदर जाएंगे, देखेंगे सोचों की एक लामुतनाही कतार है जो चली ही जा रही है। इसे गौर से देखें, देखते रहें अपनी सोचों के सिलसिले, इसका मुताला करें। आपको दिखाई देगा दो तरह की सोच पैदा हो रही है। एक तस्वीर है, धुंधली सी दिखाई ना देने वाली तस्वीर की एक किस्म है जो एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी चली आ रही है। सोच की दूसरी किस्म एक ना सुनाई देने वाली आवाज़, जहन की इस आवाज़ को या फिर बोलने वाला जहन भी कहा जाता है। यह आवाज़ तस्वीरी सोच को जवाब दे रही है। ये सब जो चल रहा है इसकी बुनियाद क्या है, ये क्यों चल रहा है, गौर करते रहेंगे तो दिखाई देने लगेगा, खूब नज़र आने लगेगा, खूब समझ में आने लगेगा कि अभी एक सोच ख़त्म होनी नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। हर सोच के साथ एक मखसूस जज्बा जुड़ा हुआ है। कोई सोच खुश कर रही है, कोई गमगीन करती है, किसी से दिल उदास हो रहा है, किसी से नफ़रत, इंतकाम की बू आ रही है। फिर समझ में आने लगेगा कि ये तो पागलपन है। मेरे जहन ने दिल को जज्बों में उलझा रखा है और दिल इन जज्बात से खेलने का आदी है। इसे लत लगी हुई है, इसे हर सोच से जज्बा मिल रहा है। इसे गौर से देखें, ये आपके हमारे सब के दिलों का जंग है। दिल और जहन दुनिया के खेल कूद में लगे हुए हैं। ये धोखा चल रहा है, फ़रेब दिया जा रहा है, फ़रेब खाया जा रहा है। मेरा सर मेरी मर्ज़ी से हरकत करे तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर बैठे बैठे मेरा सर अपनी मर्ज़ी से इधर उधर हिलना शुरू कर दे और फिर हमेशा ऐसा ही करता रहे तो ये नॉर्मल नहीं है, ये बीमारी है। सोचना तुम्हें अक्ल है, मगर ये क्या हर वक्त सोच चल रही है। सोच को इसकी जगह पर होना चाहिए, जब ज़रूरत पेश आए तब काम करे। ये क्या है, हर वक्त दिमाग में एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। ये तो पागलपन है। हत्ता कि नौबत हम सब की यहाँ तक आ पहुँची है कि बुल्ले शाह की आवाज़ सुनाई देती है। दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियाँ सजदे करे मसीती, दुनियादारा रब दे नाल भी 420 चा कीती। ये सोचने का नहीं, इबरत का मकाम है। इसकी दीद करने की ज़रूरत है। नफ्स इंसान की सोच जब एतदाल पर लाने की कोशिश की जाती है, जो कि ख्वाहिशों की कमी से होती है, तो सोचों के ताने बाने टूटने देखकर नफ्स सख्त, उदास और खौफजदा होता है, क्योंकि सोच के सिवा हमारे पास करने को कुछ नहीं है। ये वो मकाम तन्हाई है जिससे नफ्स को वहशत है। ये कम इल्म नहीं जानता कि तन्हाई के हसीन और लाजवाल मकाम पर इंसान की खुद से मुलाकात होती है। ये वो अजीम मकाम है जहाँ से ज़ात की बेकरार सल्तनत शुरू होती है। आम आदमी के लिए तन्हाई बहुत ही अजीब शय है। हम कभी खुद को इतनी इजाज़त नहीं देते कि हमारे अज़हान तन्हाई के करीब भी फटक सके
اور اگر کبھی کسی حادثے، کسی صدمے یا کسی کے کارن ایسا ہونے کا امکان پیدا ہو بھی جاتا تو ہم انتہائی سرعت سے اس وجہ کو دبا دیتے ہیں جو تنہائی کا باعث بن رہی ہے۔ اسے دبانے کے لیے ہم کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شعور اور لاشعور دونوں مل کر تنہائی کو ہمیشہ یا تو نظر انداز کرتے ہیں یا اسے دبانے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ تنہائی سے راہ فرار اختیار کی جائے یا اسے دبایا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نظر انداز کریں یا دبائیں، بات کو ہنسی میں اڑا دیں، مگر اداسی کا دکھ، اس کی تکلیف ہمیشہ اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے۔ آپ چاہے خود کو کتنے ہی بڑے مجمع میں پھینک دیں، ہم سب تنہا تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تنہائی کے خوف کا سانپ خاموشی سے ہمارے نفوس میں رینگ رہا ہوتا ہے۔ کوئی جانے کسی خیال کی چادر اٹھتے ہی یہ ہمیں رینگتا دکھائی دے جائے۔ سیر و تفریح، نشہ، ہنسی مذاق سے تنہائی کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ آپ عارضی طور پر شور شرابے میں کچھ وقت کے لیے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، مگر جیسے ہی آپ کی زندگی میں قہقہوں کی بارش ذرا دھیمی ہونے لگتی ہے، بے تنہائی کا خوف پلٹ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ خوشیوں سے لدے ہوئے ہوں، آپ کے پاس دوسروں سے زیادہ طاقت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سا علم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عبادات میں آپ بہت مصروف رہتے ہوں، آپ جو چاہیں کرتے ہو۔ تنہائی کی اذیت ہمیشہ آپ میں جاری رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کی محبتوں میں سرشار جی رہے ہوں، آپ کا شاندار ٹیلنٹ آپ کو مست کیے رکھتا ہو، مگر جیسے دن پر رات چھا جاتی ہے، ایسے ہی تنہائی آپ پر چھا جاتی ہے۔ آپ اس سے محبت کریں یا نفرت، آپ چاہے اپنے مزاج، اپنی نفسیات سے مجبور ہو کر اس سے بھاگیں، مگر یاد رکھیں تنہائی ہمیشہ یہاں ہے، انتظار کرتی ہوئی، سب کچھ دیکھتی ہوئی۔ وہ ہر بار اس لیے پلٹ جاتی ہے کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ آپ اس سے دوبارہ ضرور ملیں گے، اور ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ جائے تو بات بن جاتی ہے۔ تنہائی جو ہے یہ کوئی نہیں ہے، تنہائی اکیلے پن کا اگلا پے کا علم ہے۔ تنہائی وہ نہیں جسے دنیا تنہائی کہتی ہے، وہ اکیلا پن ہے۔ تنہائی اس کے احساس کا علم عطا ہو جانے کو کہتے ہیں۔ تنہائی اس بات کا عین علم اور ادراک ہو جانا، ذاتی تجربے سے جانا کہ میں اکیلا ہوں، اس پوری دنیا میں اکیلا ہوں، اکیلا کہلاتا ہے۔ ایک ہوشمند نفس خوب جانتا ہے کہ اس کی حرکات کسی بھی درجے کی ہو، ان کی جڑ تنہائی کا خوف ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے تمام تر ممکن حرکات روک لی جائیں، طاری کر لی جائیں، تو دیکھا جا سکتا ہے، ایک اندھے کی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نفس کے مرکز میں ایک خلا کا احساس ابھرنے لگتا ہے۔ نفس اس ابھرتے ہوئے خالی پن سے ہمیشہ خائف ہوتا ہے۔ یہی وہ خلا ہے جس کو حل کرنے کے لیے انسان اپنی ساری بیش قیمت زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ لوگ اپنی زندگیوں کے سچے جھوٹے، بڑے چھوٹے، اچھے برے مقاصد بناتے ہیں۔ جو بھی کرتے ہیں اس کا مقصد صرف تنہائی کے اس عظیم خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کسی صورت کسی سے آج تک پر نہ ہو سکا۔ ہاں، مگر صرف وہ صرف جن کو اللہ دیکھنے والا نظر عطا فرما دے۔ نفس کو معلوم ہے کہ یہ خود سے کبھی نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ نفس اپنی ذات میں اپنے میں تنہا ہے۔ اللہ کی طلب میں نکلنے والے ہر نفس پر یہ وقت آتا ہے جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جسے خالی پن کہتے ہیں۔ یہاں سے آگے اس کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں، نہ کوئی مرشد، نہ استاد، یہاں کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ اس مقام سے نفس کو خود گزرنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ تنہائی کا احساس بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر نہ کوئی تنہائی رہتا ہے، نہ کوئی تنہائی۔ اس مقام پر صرف اللہ پر کامل اعتماد ہی کام آتا ہے۔ دنیا کی ہر شے، ہر جذبے سے زیادہ اپنے خالق پر اعتبار کر کے تنہائی کے اس لامحدود صحرا میں مسافر کو چل پڑنا ہوتا ہے۔ اتنی سی بات ہے، لیکن بڑے بڑے عاجز ہو جاتے ہیں۔ یہاں انسان کے نفس کو محبت عطا ہوتی ہے۔ اللہ تب تک نہیں ملتا جب تک انسان اپنی خواہشات سے دستبردار ہو کر تنہا نہ ہو جائے۔ نفس انسان اس مقام پر ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کے درمیان رہتا ہے، زندگی بسر کرتا، کھاتا پیتا اور ہنستا مسکراتا بالکل دوسروں جیسا دکھائی دیتا ہے، مگر اندر سے جان چکا ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہے۔
کوئی اس کا نہیں اور کسی کا نہیں، جسے ہی نفس اس مقام تنہائی کو پوری طرح قبول کرتا ہے، جبلیات اعتدال کی حدوں کو واپس ہونے لگتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت جو مخلوقات کا اپنے خالق کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ ہے۔ محبت سوچ نہیں ہے، یہ خیال نہیں ہے جسے ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں استعمال کر لیں اور جب چاہیں رد کر دیں۔ بے لوث محبت تو سب سے عظیم جذبہ ہے۔ جب محبت جاگ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نفرت کوئی شے نہیں۔ پھر یہ محبت نفس کو بلند کرتی ہے۔ محبت ایک راز ہے، ایک ایسا راز جسے لکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ محبت لفظ کی گرفت اور پہنچ سے اوپر کی شے ہے، نہ ہی یہ بتائی جا سکتی ہے۔ اسے صرف وہ محسوس کر سکتا ہے جسے حقیقت میں یہ ہو جائے۔ محبت کا پودا تنہائی کے رہگزار میں اگتا ہے، اس کے پھول کی خوشبو میں دستریں سے بلند ہے، بہت ہی بلند۔ بقیہ حصہ آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔